دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا۔ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان، رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ اور آج 27 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا، تو یہ اتنی ایک خاص بات ہے کہ جس سے اس خوبصورت رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے مہینے کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور ایک ایسی کتاب جس میں صرف عرب کے لیے نہیں یا صرف عربیوں اور عجمیوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں ہمیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد سے روشناس کروایا ہے، اور مقصد سے منزل تک کی رہنمائی کی ایک کتاب ہے، جس میں ہماری زندگی سے جڑے ہر مسئلے، ہر پہلو کا حل موجود ہے۔ آج صدیوں پہ صدیاں گزرتی جا رہی ہیں، انسانی فکر اور جو طرز حیات ہے اس کے ارتقاء کے باوجود آج بھی اس کتاب میں ہر وہ حل موجود ہے، ہر وہ مسئلے کا حل موجود ہے جو انسان کو درکار ہے۔ اس میں ہمارے لیے صرف رہنمائی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد صرف مادی ضروریات کے ساتھ اس دنیا میں نہیں چھوڑ دیا، ہماری روحانی تسکین کے لیے اس کتاب کو بھی ہمارے لیے بھیجا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چنا گیا اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں نزول قرآن کے حوالے سے بات کریں گے، اور علماء کرام سے چند ایسی خوبصورت باتیں جانیں گے، اور کچھ ایسے پہلوؤں پہ بات کریں گے جس سے عملی طور پہ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان عظیم کرم ہے آپ۔ بالکل صحیح، آپ ماشاءاللہ جب ہنستے مسکراتے آتے ہیں تو میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے استادوں جیسے جو ہمارے بزرگ ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ کیا بات، یہ اللہ کا انعام کرم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بیکار آدمی ہوں۔ نہیں، آپ کا نام ہی نواب سے شروع ہوتا ہے؟ نواب تو ویسے ہی بیکار ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا وہ کرامت ہوتا ہے۔ اچھا جی، میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں، آپ بھی اکثر پروگرامز میں ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے ہیں رہنمائی کے لیے، مفتی بلال رضا قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، میں بالکل استادوں کے استاد ہیں ہمارے، ہے نا؟ بالکل، ہم تو شاگرد خاصوں میں ان کے آج ہم ان سے فیض لینے آئے مل کے۔ بے شک ایسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی دفعہ ہم نے یہاں پہ اس سیٹ کے ساتھ پروگرام شروع کیا تو اس وقت ہم نے اسپیشل ان کو دعوت دی، ان کو سب آپ آئیے ذرا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آگے ساڑھے پروگرام سے بیٹھے۔ پروگرامز کی رونق ہمارے حضرت ہیں، وہی غلطی ہوئی آپ سے۔ پروگرامز کی رونق الحمدللہ، اللہ ان کو اور ترقی، آپ کو بھی کامیابی دے اللہ آمین آمین۔ اللہ کرم فرمائے، آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ جی سر،
پہلا سوال نزول قرآن کے حوالے سے ہی ہے. قرآن پاک کتنا بڑا ایک معجزہ ہے, اس کے عجائبات اور یہ پوری انسانیت کے لیے کیا ایک خدا کا بڑا احسان ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ مولانا العظیم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین. فہیم, آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید روئے زمین پر سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. یقیناً اس پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ کیوں پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دنیا میں 1.5 ارب ہیں, بس اس سے زیادہ کیا ہوگی. پھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ کرسچن زیادہ ہیں اور دنیا اس کے اندر؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ, اور پھر ایک دوسرا سوال بھی کیا تھا, اس کا بھی جواب دے دوں گا. تو لہذا اس لیے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید 6666 آیات پر مشتمل ہے. اور جب بھی کبھی کوئی پڑھے گا 1.5 کروڑ یعنی 1.5 ارب مسلمان وہ پڑھیں, یا کوئی نو وارد نو زائدہ مسلمان ہو, وہ پڑھنا اس کو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یعنی یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے. ورنہ ساری کتابیں جیسے انجیل ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف زبانوں میں ہے. اس کی اجتماعیت ٹوٹ گئی, کہیں ڈچ میں, کہیں انگریزی میں, کہیں چینی میں, کہیں جاپانی میں. یعنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے, لیکن تعداد اس کے اندر جو ڈویژن ہو گیا اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اللہ کی کتاب. بے شک بے شک. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا, اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق. اچھا, اس کتاب میں ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ دنیا بھر میں, دنیا کے ہر کونے میں اس کتاب کا حافظ موجود ہے. وہی بتانے جا رہا ہوں. اب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ صاحب قرآن مجید صرف رمضان میں نازل ہوا, ایسا بالکل 100% درست ہے. لیکن یہ یاد رکھیے توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن مجید ہو, سب رمضان میں نازل ہوا. اچھا. مختلف تاریخوں 24 رمضان المبارک کو قرآن مجید نازل ہوا ہے, کہیں 18 کو کچھ ہوا ہے, کہیں اس طرح ہوا ہے. زبور, توریت, انجیل, یہ ماہ سعادت, ماہ مقدسہ سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاقی, ابدی, سرمدی, دوامی, قیام نازل ہوتا رہا. 6666 آیات, جیسے آپ نے فرمایا اس میں روحانیت بھی ہے, اس میں تمام چیزیں. تو یہ پورا کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس میں 6666 آیات ہیں. اس میں 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے. بالکل صحیح. تو پوری انسانیت کے لیے یہ میں پوری کے پوری یہ بتا دوں تاکہ میرا سننے والا سارا یاد کر لے. 6666 آیات میں 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم دیا ہے, اس کو کہتے ہیں آیات امر. 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کام کرنے کا, یعنی وہاں طلب فعل ہے, یہاں ترک فعل ہے. منع کیا ہے کام کرنے کو, اس کو نہیں کہتے. 1000 آیات آیات امثلہ, مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے. 1000 آیات اس میں وعدہ ہیں. 1000 آیات آیات وعید ہیں. 1000 آیات آیات قصص ہیں. 6000 ہوگی. 250 آیات اس کے اندر ایسی ہیں جس میں حلال اشیاء کا تذکرہ ہے. 250 آیات ایسی ہیں جس میں حرام اشیاء کا تذکرہ ہے. 6500 ہو گئی. 100 آیات آیات تسبیح اور 66 آیات آیات متفرقہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفاقی کلام اس طرح مزین ہے اور مالا مال ہے اس سے. اب آ جائیے کہ اگر یہ دیکھے آدمی کہ ہمارے لیے کیا ہے اس میں, ہدایت کانسٹیٹیوشن, زندگی گزارنے کی پوری چیزیں موجود ہیں اس میں. کسی نے پوچھا تو حضرت علامہ ابو بکر
अरदी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, उनसे पूछा कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से इस्तखराज उलूम का कितना है, कितने उलूम निकले हैं? उन्होंने फरमाया 77,450। अल्लाह अकबर। अभी सुनिए तो 77,450 जब कहा तो लोगों ने देखा, उन्हें कही तो कुरान मजीद के अल्फाज की तादाद है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये तमाम कह लीजिए कि मुफस्सिर रसूलुल्लाह के मुफस्सिर सहाबा, उन्होंने कहा कि कुरान मजीद का हर लफ्ज़ उसके एक इब्तिदा है, एक इंतहा है, एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब अगर आप 77,450 को 4 से ज़रब करेंगे तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से निकलने वाले उलूम की तादाद 3,09,800। अल्लाह अकबर। अभी बिलाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। बिलाल भाई, आप नुज़ूल कुरान की शान में क्या बयान फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाह रमीम। उस्ताद मोहतरम है और मैं समझता हूँ कि इनके सामने मेरा बोलना क्या मुआयना, यानी कि अल्लाह ताला बरकत अता करे। हमने जो कुछ सीखा वो इनसे सीखा है। क्या बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जितने लोग देख रहे हैं, मुफ्ती हैं, आलिम दीन है, मौला इनके सदके हम तमाम को इसी साल मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन जी आमीन। व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़राअहु अलन्नासि अला मुक़्सिम व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्लाह तबारक व तआला बाकायदा कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता है कि कुरान पाक को हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा नाजिल किया, और इस तरह और फरमाया कि महबूबा इनको ठहर ठहर के पढ़ के सुनाओ, इन्हें बताओ कि कुरान किस लिए आया है, किस वजह से आया है, हिदायत है, रहनुमाई है, रोशनी है। यूँ कहिए कि कुरान के अंदर जो मुफ्ती साहब ने बात की, एक एक चीज़ मौजूद है और कुरान मुकम्मल इंसानियत के लिए है। और कुरान पाक हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो 8 साल तक बाकायदा मक्के में कुरान नाजिल हुआ, फिर मदीने में गए तो 10 साल मदीने में कुरान नाजिल हुआ, और 20 से 30 साल का अरसा भी है, 23 साल का अरसा भी है, कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वही का जो सिलसिला था कुछ इस तरह था कि ख्वाब में जो देखते वही अगले दिन ज़ाहिर हो जाता। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि आप गार हीरा में तशरीफ़ ले गए, मतलब कि बिल्कुल तन्हा, और वहाँ पे फिर इबादत शुरू की, और फिर वहाँ पे पहली जो सूरत नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। हुज़ूर हालांकि फरमाते मा अना बिकारी, यानी कि जब वो कहते हैं जिब्रील अमीन कि आप पढ़ें, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मुझे नहीं आता, तो उन्होंने आपको सीने से लगाया, फिर बाकायदा पूरी आयत, और इस तरह वो घर तशरीफ़ लाए। यानी कुरान पाक जब हमारे लिए आया है तो फ़हीम भाई मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि कोशिश ये हो कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हम कुरान पढ़ें बैठ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ये बात है। एक छोटी सी बात, कुरान पाक हमारे पास लोग आते हैं, आपको पता है इमाम है मस्जिद की, हज़रत भी हैं माशाल्लाह, लोग जब आते हैं कि हज़रत हमारे लिए दुआ करें, तो एक सवाल बनता है। सवाल ये है, आपके घर पे जो कुरान रखा है उस पर मट्टी चढ़ी हुई है, आप कहते हैं मेरी ज़िंदगी से गम निकल जाए, मुझे सिर्फ इतना बताएं जो चीज़ हिदायत के लिए आई है उस पर तो मट्टी चढ़ी हुई है। हम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। आप एक काम करें, घर जाएं, उस कुरान को साफ़ करें, रोज़ाना पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह हिदायत तो मिलेगी, आपके मसलों की आसानी भी खुलती चली जाएगी। बेशक ऐसा है, जब आपको गुमराही से निकाल के हिदायत पे लेके जाने का रास्ता जो है, आपने उस रास्ते को कभी खोला ही नहीं है हमने। तो आप ये बताएं फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी मामलात ही है ना। फिर हक और बातिल का फर्क वाज़े करने वाली किताब जो किताब है उसका सहारा ही नहीं लिया। और मौजू नुज़ूल कुरान, यानी कुरान पाक जिस मकसद के लिए आया उस मकसद को तो आपने छोड़ ही दिया है। हालांकि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ कुरान पाक की आयतें मुबारक नाजिल हुई। सरकार आला हज़रत तो फरमाते हैं कि जो हज़रत ने जो तरतीब बताई है वो तो एक है, लेकिन आला हज़रत ने एक बड़ी प्यारी बात की कि अगर बंदा गौर से देखे तो पूरा कुरान शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा है, हुज़ूर की शान बयान कर रहा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा गौर कर लें, कुरान पाक पढ़ते ज़रूर हैं, अमल नहीं करते। दो चीज़ें वाज़े करूँगा फिर हज़रत की तरफ, कुरान पे अमल करना शुरू कर दें और एक साहिब कुरान को मानना शुरू कर दें। ये दोनों चीज़ें वाज़े हैं। अगर आप ये दो काम कर लें, खुदा की कसम फ़हीम भाई, आपके मामले सीधे हो जाएंगे, सारे मामले अच्छे हो जाएंगे। बेशक कुरान पाक हम पढ़ते हैं लेकिन आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हालांकि कुरान कह रहा है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद-दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। फरमाया जब उन्होंने कुरान को सुना, हक़ को जान लिया, तो उनकी आंखें
آنسوؤں یعنی کہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ایسا لگا جیسے خون بہ رہا آنکھوں سے۔ فرمایا وہ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہم نے حق کو پہچان لیا، کل قیامت کے دن تو ہمیں گواہیوں میں لکھ دے مولا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی شان ہے۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت دیکھیں دنیا میں آج تک کروڑوں کتابیں جو ہے نا وہ ہوں گی، ان ساری کتابوں کے الگ الگ آتھرز ہیں، ٹھیک ہے، رائٹرز ہیں ان کے، تو جب اس کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلانا شخص جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اس کتاب کا مصنف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کا جو انداز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا انداز، بات کرنے کا، سمجھانے کا، ایک ایک چیز بتانے کا، وہ تھوڑا سا انداز اس پہ روشنی ڈالے، اور کس طرح یہ کتاب ہمیں کائنات کے سارے علم کی کتابوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرتی ہے، اس پہ روشنی ڈالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ میر انیس کہتا سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آفاقی کلام جو خود دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن میں کیا دعویٰ کرتا ہے؟ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے اپنا، ولا ردوی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ اس قرآن میں نہیں ہے، اور جس کا اس قرآن میں تذکرہ نہیں ہے اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب اگر آپ ذرا سا غور کریں تو اس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اپنی اس کے اندر، یا وہ خشک ہے یا تر ہے، یا دونوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، جو بھی چیز ہے سب کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تمام مفسرین قرآن، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ یہ اس کے اندر بصیرت کرنے کی جن کو اللہ نے دیا نا قرآن فہمی، تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہی علیحدہ ہیں۔ اس نے کہا یہ پہلے بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 40ویں آیت ہے یاسین شریف کی، کل فی فلک یسبحون، سورج چاند ستارے اپنی ایک ڈائریکشن کے اندر رواں دواں۔ تو اس میں تو ایک ہے، وہ سائنسداں تھا غیر مسلم، اس نے کہا کہ اس میں ایک چال آ رہی ہے، اس کی چال تو سیدھی بھی ہوتی ہے اور الٹی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا پڑھا تو، اس نے پڑھا کل فی فلک یسبحون، کرنے لگے جب آپ نے پڑھا تو کل فی فلک سے ایک چال آ گئی، اور جب تم نے دوبارہ پڑھا اگر کل فی فلک کو باقاعدہ الٹ دو تو یہی کہ یہی رہے گا، ہر بار۔ تو یعنی اس میں ہر شے موجود ہے، ہر شے موجود ہے۔ جیسے دیکھیں نا وہ اس کا جب قرآن نے خود ہی دعویٰ کر دیا کہ میں اس کا وہ کتاب ہے، یعنی جس شک نہیں ہے، جو شک اور ہے کس کے لیے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ابھی بلال کہہ رہے ہیں صاحب اس کا قرآن مجید فرقان حمید پر باقاعدہ گرد جمی، ظاہر ہے کل رات فہیم میں نے باقاعدہ ہاتھ اٹھوا کے اپنے ہاں ختم قرآن میں لوگوں سے باقاعدہ حلف لیا کہ تم سارے قرآن مجید روز پڑھو گے کام پہ جانے سے پہلے، چاہے ایک صفحہ پڑھو چاہے آدھا، اس کے علاوہ نہیں جاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ میں تو آج اپنی ذمہ داری سے بالکل مبرہ اس کا کہہ لیجیے وہ ہو رہا ہوں، برات مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اگر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اگر آپ نے یہ کیا تو آئندہ سال زندگی بخیر رہی تو آ کے بتانا کہ تمہیں کتنا فیض ہوا اور تم کتنے سکون میں ہو اور کتنا تم کو معرفت خداوندی نصیب ہوئی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیں بلال بھائی، قرآن پاک کو رمضان المبارک میں پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اس کا اجر ہے، وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے نا۔ تو کبھی کبھی مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ثواب ایک کتاب کو، ہمارے ہی بھلے کی کتاب، ہماری ہدایت کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی اگر رب آپ کو ثواب کا کہہ رہا ہے، ثواب دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لالچ دی جا رہی ہے کہ بھئی اسے تم پڑھو، کسی طرح پڑھو صحیح۔ تو کیا رمضان کے علاوہ عام دنوں میں
اس کا ثواب یا اس کا اجر کم ہے جو پورا سال ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے رمضان میں کھول کے؟ بات یہ ہے دیکھیے رمضان المبارک میں ایک چیز کی کیا ہے، دیکھیے ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو چیز رمضان میں قید ہے نا وہ عام دنوں میں نہیں ہے. بات یہ ہے قرآن پاک ایک بڑی مقدس کتاب ہے، اور دوسری بات یہ فہیم بھائی کہ جب قرآن پاک کو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہر ایک کو پڑھنا نصیب کرے عام دنوں کے اندر بھی. کوشش ہے کہ عام دنوں میں جب بندہ قرآن پاک کھولے، اچھا جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو اس کو یوں کہیے کہ وہ اپنے رب سے اب کلام کر رہا ہے، اور ثواب ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ دل سے پڑھتا ہے نا، مطلب وہ ایک ہوتا ہے حضرت ایک بات کہ مطلب وہ ایک سپارہ پڑھا بند کر کے رکھ دیا، جی پڑھ لیا میں نے. مثال کے طور قرآن اگر 27ویں روزے کو آپ نے قرآن پاک ختم کرنا ہے، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں، رمضان المبارک کے دنوں کے اندر اب وہ پڑھنا نہیں ہے آپ کا، آپ صرف ایک کیا کہنا ہے لوگوں کو دکھا رہے جی میں نے قرآن ختم کر لیا. ایک مزہ تو تب تھا قرآن کا کہ اگر ایک قرآن ختم ہوتا تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کا عالم یہ ہوتا مولا جتنی ہمت سے میں نے پڑھا ہے نا مولا اتنا ہی مجھے عطا کر دے، نواز دے، میرے گناہوں کی بخشش کر دے. سبحان سبحان. اچھا اور ہم نے ویسے بھی کیونکہ جتنی تیزی سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہم تو عربی میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل صرف ثواب کی نیت سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس زبان میں جس زبان کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اس میں پڑھ کے روحانی طور پہ ہمیں ہدایت مل جائے تو مل جائے، مطلب جو اس میں لکھا ہوا ہے جو اصل مغز ہے اس کو تو ہم پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اور ہم جو ہمارے دوست اس پورے رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم 6 بجے کے بعد جب وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک کال کو شامل کیا کرتے ہیں، اور وہ جو کالر ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ لائف کی جانب سے، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے ان کو ایک گفٹ ہیمپر ملا کرتا ہے. تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، میں مین وائل جو اسٹیٹ لائف کی جانب سے پیغام ہے وہ میں آپ دوستوں تک پہنچا دوں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن ملک کی سب سے بڑی لائف اور ہیلتھ کارپوریشن ہے. پاکستان میں انشورنس کا واحد ادارہ ہے جو AAA ریٹڈ ہے. پاکستان بھر میں انشورنس کا واحد ادارہ جو بونس ادا کرتا ہے. اسٹیٹ لائف پاکستان کا واحد قومی ادارہ ہے جو اپنی حاصل آمدنی کا 97.5% بطور بونس اپنے پالیسی ہولڈرز کو ادا کرتا ہے. تو اسٹیٹ لائف کے کالر کون ہے جو یہاں سے انعام حاصل کریں گے؟ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں کاشف خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. کاشف خان کراچی سے. کاشف کیسے ہیں آپ؟ جی فہیم بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا کاشف ایک سوال ہے، اگر ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم نے مطلب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب نے اپنے جواب میں اس سوال کا جواب بھی بیان کیا تھا، اور وہ جواب ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ جی فہیم بھائی شو میں دیکھ رہا ہوں آپ کا، اور مجھے شو بہت اچھا لگتا ہے، اور دیکھا تھا میں نے مفتی صاحب نے بات کی تھی، اور اس میں میرے خیال سے 6666 ہیں. جی ہاں 6666. ان کا جواب درست ہے، 6666 انہوں نے آیات کہی ہیں قرآن. صحیح، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ کاشف. آپ کو اسٹیٹ لائف کی جانب سے جو تحفہ ہے وہ مل جائے گا، ہماری ٹیم کے ممبران آپ سے رابطے میں رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا اسٹیٹ لائف کے ساتھ ساتھ کیونکہ رمضان میں جو افطار میں جو لازمی انگریڈینٹس ہیں وہ ہیں شربت، اور کرشی جامع شیریں کی جانب سے ایک پیغام ہے، بلکہ آج ہمارے پروگرام میں یہ اسپانسر بھی ہیں. روزے گرمیوں کے ہوں یا موسم بہار میں افطار ہونے تک پیاس کی شدت میں اضافہ ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے تو لائٹ ریفریشنگ جامع شیریں کا ایک گھونٹ اترتے ہی ٹھنڈک اتر جاتی ہے اندر. گرمی کے روزوں میں طبیعت میں ٹھنڈک لانے کے لیے کرشی جامع شیریں سے بہتر کوئی مشروب نہیں. اسی لیے تو رونق رمضان میں سحر و افطار کے دسترخوان پر کرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. اور ہمدرد آج 27 رمضان اور 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. اس حوالے سے پاکستانیوں کے لیے 27 رمضان کے
شب و روز غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمدرد اور اس کے تمام ادارے حکیم صاحب کی زیر ہدایت ہر سال 27 رمضان المبارک کو یوم آزادی اور یوم تشکر کے طور پہ مناتے ہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن آف پاکستان آج کے پروگرام میں یہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ ہمدرد لیبارٹریز وقف پاکستان 1948 کو وجود میں آئی۔ ہمدرد سب سے بڑی ہربل مینوفیکچرز ہیں، جس میں سب سے جو ان کی مشہور پروڈکٹ ہے وہ ہے روح افزا، جس سے آپ واقف ہیں۔ اور ہمدرد فاؤنڈیشن آف پاکستان کی لیلۃ القدر میں وطن عزیز کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل بھی ہے۔ تو دوستو یہ وہ ضروری کام تھے جو ہماری ٹرانسمیشن میں ہونا تھے اور وہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کے نہایت ہی خوبصورت موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں نزول قرآن پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب اور مفتی بلال رضا قادری صاحب۔ تو بلال رضا قادری صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا میں۔ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اس مبارک کتاب کی، اس ہدایت کی کتاب کے حوالے سے کہ اس کا پڑھنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کا بھی اجر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کا جو اصل جو اس کا مغز ہے وہ یا اس کا نچوڑ، اس کی جو روح ہے، اس تک وہ خالی عربی سے بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام تو عربی میں آپ کو دیا ہے، لیکن ایک بات واضح طور پہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، اردو نہیں آ رہی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے عربی بھی اگر پڑھ لی ہے نا تو عربی کے اندر بھی کچھ ایسی روحانیت رکھی ہے حضور کے صدقے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی، بالکل دے گی۔ کیونکہ آپ نے وہ ختم قادریہ قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے، 40 دن تک قصیدہ غوثیہ بندہ پڑھ لے، عربی کے اندر ہے تو اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ بہت جلوے نظر آتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ سمجھیں کہ آپ نے پڑھا، بھلے آپ کو کچھ نہیں آتا۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ بس ایسے لے کے بیٹھتا تھا اور کہتا تھا یہ جو لکھا ہے نا حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی بات میں مغفرت فرمائی۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ۔ اچھا، نہیں تو یہ جو آپ نے بتایا یہ تو ایک درجہ ہے، بالکل ایک درجہ۔ اس سے بہتر کون کون سے درجے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے، اس پہ بھی تو روشنی فرمائیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ دوسرا درجہ، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس انداز سے پڑھیں کہ ہمیں پڑھنے کے اندر یہ کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم جب پڑھ رہے ہو نا تو پھر ہماری ایک نیت یہ ہو کہ جناب ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم نے اس سے بہت کچھ لینا ہے۔ یہ دوسرا درجہ۔ تیسری بات، قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے تو باوضو ہو کے بیٹھیں اور اس انداز سے بیٹھیں کہ آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں اور آپ صرف یہ کہیں کہ یار میرے دل میں جو چیز موجود ہے نا، جو باتیں موجود ہیں، آج میں نے اپنا قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے صدقے وہ چیزیں بھی عطا کرنی ہیں، وہ کام بھی عطا کرنا۔ مثال کے طور پر چاہے دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ہو، بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ قرآن میں خود فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یا اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی مل جائیں، آخرت کی بھی مل جائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک بات، آپ عمرے کی دعائیں ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں، اگر کوئی ظالم تنگ کر رہا ہے وہ دعائیں پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پڑھنے کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز میسر ہے، سب کچھ ہے۔ یوں کہیے اس میں آیت کریمہ اس میں مطلب کیا رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، الف سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ، والناس کا سین ہے، الف اور سین کو ملا اس، جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ اور اچھا جب بسم اللہ پڑھتے ہیں با ہے تو پھر والناس کا سین ملا دے، بس تو جو کچھ ہے اسی پر ہے، اختفا اسی پر ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کو رہنمائی کہاں سے ملتی ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی پروڈیوسر صاحب وقت ہے نا ابھی ہمارے پاس؟ بالکل صحیح۔ سب آپ سے بات شروع ہو رہی ہو اور وقفے پہ چلے جائیں، آپ مجھے بعد میں ایسے غصے سے دیکھ رہے ہوں، یہ نہیں میں برداشت کر سکتا۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ ہر کتاب کا نا ایک خاص قسم کے طبقے کے لیے، ایک سٹینڈرڈ یا ایک لیول کے لوگوں کے لیے کتاب ہوتی ہے۔ یہ کیسی حسین کتاب ہے کہ وہ شخص جس کو کچھ نہیں پڑھنا آتا، جو بالکل ان پڑھ شخص ہے، وہ بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے، اور وہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنے والا جو انسان ہے، دنیا جہان کی کتابیں اور سائنس کی کتابیں پڑھنے والا، وہ بھی اس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے، رہنمائی حاصل کر رہا ہے۔ روشنی فرمائیے۔ دیکھیے، دنیا کی جو بھی کتاب ہے، اس کتاب کی عظمت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آدمی اس کا مقدمہ کھولتا ہے۔ پیش لفظ کہیں لکھا ہوتا ہے، کہیں مقدمہ لکھا ہوتا ہے، اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب کی معیار کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید
कि 55 से लेकर 99 नाम है अस्मा, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का कुरान लफ्ज़ जो है वो 70 मरतबा कुरान मजीद में खुद आया, इसलिए इसका नाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद। अच्छा, यानी कि नाम भी खुद रखा है अल्लाह पाक ने। अल्लाह तबारक व तआला ने। एक ये हुई बात। अब एक आवाम के लिए बात कर दें, इतना याद रखिए कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की वो आफाकी किताब है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो बाकायदगी से कुरान पढ़ते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लोगों को अपने करीब बैठाते थे बुला बुला। अच्छा, सुभान तो अल्लाह। आज जिसको रसूलुल्लाह का कुर्ब चाहिए वो इसी नीयत से अगर पढ़ ले, उसकी नीयत में इतना इखलास हो कि क़यामत के दिन में रसूलुल्लाह मुझे अपने करीब बुला लेंगे, तो उसको चाहिए कि रोज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो जी, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी हमने। वो अरबी में जिस तरह हमने देखा, कुछ लोग बड़े खुश नसीब अपने आप को समझ रहे हैं, हमें भी बड़े अच्छे रश्क भी आ रहा है उन पे। तो 3 दिन में कुरान पाक ख़त्म कर लिया किसी ने 10 दिन में ख़त्म कर लिया, किसी ने पूरे रमज़ान में 3 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। तो उस कुरान पाक ख़त्म करने में, और जिसने पूरे महीने में सिर्फ 1 सुपारा ख़त्म किया है और तर्जुमे के साथ और तफासीर को पढ़ के किया है, तो सवाब में तो वो 3 कुरान पाक वाला ज़्यादा आगे निकल गया। नहीं, इल्म जो है सबसे बड़ा रिस्क है अल्लाह का, इल्म। अच्छा, यस। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अल इल्मु युनादी बे अला सौतिही अना सुल्तानुल आलम। इल्म चीख चीख के पुकारता है कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ। बेशक। तो अल्लाह की मार्फत समझना, कुरान मजीद को अगर इसी तरह पढ़ रहा है, लेकिन ये याद रखिए अरबी का होने के बावजूद आपने देखा नहीं इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हुए, जबकि उनकी जब उर्दू सही नहीं बोल पाती, और कुरान तो ये कुरान का ज़िंदा मुआजिज़ा है। जी 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 जी। अब इसकी और अज़मत सुन लें आप। तौरात, ज़बूर, इंजील तमाम अम्बिया और रसूल के ऊपर, अम्बिया और रसूल पर कह लीजिए कि नाजिल हुई, और वही उसके हाफिज़ होते थे। ये कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कि सरकार दो आलम इसके खुद हाफिज़ और रसूलुल्लाह की उम्मत में क़यामत तक सब अपने सीनों में महफूज करेंगे। कुरान का दूसरा ज़िंदा मुआजिज़ा है, ताकि कोई कल को ये ना कह सके कि इसमें कोई बदलाव हो गया या तब्दीली आ गई। दुनिया के किसी कोने में चले हाफिज मिल जाएगा। अच्छा, रसूलुल्लाह के ज़माने में तो होता ये था ना कि वो बाकायदा इल्म सीना चल रहा होता था, कुव्वत हाफ़ज़ा का ज़माना था। सरकार दो आलम ने सबको जमा किया, फरमाया ये आयात नाजिल हुई, सब ने एक दूसरे से करके तकरार की और उसको याद कर लिया, सारे हाफिज़ हो गए। ये तो सैयदना जब सरकार दो आलम का विसाल शरीफ हुआ तो उसके अंदर हुआ ये कि एक बेशर्म इंसान था जिसका नाम था मुसल्लमा कज़्ज़ाब। उसने झूठा दावा कर दिया नबूवत का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ज़माना, उन्होंने कहा ये ज़बरदस्त मसला ख़राब हो गया। उन्होंने एक दस्ता भेजा, ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी उसकी वजह बता रहा हूँ लोगों को। उन्होंने एक दस्ता भेजा और दस्ते के अंदर सारे के सारे बाकायदा सहाबा गए। वहाँ पर जो बड़ा घमसान का मार्का पड़ा, उसमें वो तो खैर वासिल जहन्नम हुआ और उसके तमाम हवारी जो सहाबा शहीद हुए, वो 300 सहाबा शहीद हुए, सब के सब हाफिज़ थे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जमा किया, मुशावरत की, उमर फारूक से कहा ऐ उमर ऐसा ऐसा मसला है, तो लिहाजा ऐसा बेहतर हो कि जो कुरान मजीद जो लिखा हुआ है चीज़ों पर, कहीं हड्डियों पर और कहीं इसके ऊपर, तो इसका ऐसा करते हैं कि इसको तबाद कराते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो ये नहीं करूँगा, इसलिए कि ये तो रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है बिदअत है करना। उन्होंने जब समझाया तो करना कि हाँ ठीक है, आपने मेरा दिल खोल दिया। यानी ये बाकायदा किताबी शक्ल में तब आई, किताबी शक्ल के अंदर आई। ये उनका ऐसा सैयदना उस्मान गनी के ज़माने में हुआ। सुभान अल्लाह। और उस्मान गनी के ज़माने में हुआ, जिस हाथ से हुआ उस हाथ को रसूलुल्लाह ने कहा था ये मेरा हाथ। हम इनसे इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी रखेंगे, मगर आपको बताते चलूँ कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि हमारे प्रोग्राम में बतौर स्पॉन्सर भी हैं, और इनकी जानिब से एक गिफ्ट जो है, गिफ्ट हैम्पर, मतलब एक बड़ा इनाम है जो आपको कल इंशाल्लाह हम बताएंगे कि किसको मिल रहा है। तो गुज़श्ता कई प्रोग्राम से में से बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं और उनका नाम हम लकी ड्रॉ में शामिल करेंगे। तो आज भी एक कॉलर हैं
جن کو ہم نے شامل کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے انہوں نے کال کیا ہے, اور ان سے ہم سوال بھی ہم نے ایک پوچھنا ہے. بھی سوال بتا دیا نا آپ نے مجھے؟ جی آ گیا یاد. تو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے. آصف کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اچھا عاطف, ٹھیک ہے. عاطف بھائی مجھے بتائیں کہ پاکستان کب معرض وجود میں آیا؟ اب نے پورا سوال سن لیجیے گا. 14 اگست 1947 کو تو آیا ہی آیا. قمری تاریخ کیا تھی؟ اسلامی تاریخ کیا تھی 14 اگست 1947 کی؟ وہ بتائیے گا. 27 رمضان المبارک. بالکل آج ہی کا دن تھا وہ 27 رمضان. ہم نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے ذکر بھی کیا تھا. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام شامل کر لیا گیا ہے لکی ڈرا کے لیے. باقی اور بھی کچھ ہمارے دوست جنہوں نے کال کیا ہمیں گزشتہ کچھ دنوں میں, ان کے نام بھی شامل ہیں. انشاءاللہ کل یا پرسوں, کل انشاءاللہ ہم لکی ڈرا میں ان کا نام جو ہے وہ نکال لیں گے. جو بھی خوش نصیب ہوا اس کو یہ بمپر پرائز مل جائے گا. تھینک یو سو مچ. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے یہ انعام ہوگا جو کل آپ تک پہنچے گا. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ ہمارے بہن بھائی جنہوں نے پورے مہینے میں 3 قرآن پاک ختم کیے ہیں, پڑھ لیے ہیں, اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے صرف 1 پارہ ختم کیا ہے, تو 3 قرآن پاک والے تو ثواب میں سبقت لے گئے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, انہیں ایک پارے والے کو علم حاصل ہوا, اور علم رزق ہے, رزق کی ایک قسم ہے. تو صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیجئے, کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے کہ اسے جب بھی آپ پڑھیں گے, آپ جس مرضی مقام پہ ہیں, جو آپ کی ذہنی مطلب ایک لیول ہے آپ کا, آپ کو الگ طرح سے اس کی سمجھ آئے گی اور آپ کو رہنمائی ہی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور آپ کو ساری رہنمائی مل گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے, جس کی خیر چاہتا ہے, اس کو دین کا علم دے دیتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو ہر کو نہیں دیتا. اگر یہ رزق سب کو بڑھتی تو پھر ہر گھر میں مسجد ہوتی, مقتدی کہاں سے آتی؟ یہ مخصوص ہوتے ہیں. تو لہٰذا دین کا علم, قرآن کا علم, دوسرا ماخذ کیا چیز ہے؟ حدیث ہے. تیسرا کیا ہے؟ مسائل دینیہ ہیں. چوتھا کیا ہے؟ قیاس ہے. 4 فیکٹر ملیں گے تو ایک فقہ بنتی ہے. صحیح. لہٰذا اس کا علم رکھنے والا جو ہے وہ زیادہ بہترین ہے بنسبت اس کے کہ رٹو طوطے کی طرح آدمی پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد وہ رکھ دے, اس کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہوا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے یہ سعادت جو ہے نا وہ دیتا ہے کہ وہ تم علم حاصل کرو, میری کتاب سے ہدایت حاصل کرو. تو کیا بندہ بھی یہ چاہ سکتا ہے, اپنے آپ کو اس کرائٹیریا میں شامل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ مطلب یہ نعمت عطا کر دے, یہ خوش قسمتی؟ بالکل 100%. اللہ تبارک و تعالیٰ تو باقاعدہ بندے کو دیکھتا ہے, آزماتا ہے کہ دیکھیں وہ کس قدر میرے پاس آتا ہے, کتنا آتا ہے. وہ 1 قدم بندہ چلتا ہے, وہ 10 قدم آتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر کے اندر مفسر علماء نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندے سیدھے راستے پر آئیں. ظاہر ہے کہ تو باقاعدہ اس کا تو پورا قرآن اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. بھائی دیکھیں ایک بات سنیں, میں نے شروع کے اندر آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کانسٹیٹیوشن ہے. یہ پہلے بتایا کوئی ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں تو بس اب بتاؤ کہ اسلام کیسے چلے گا بھائی؟ کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو کوئی آدمی فالو نہیں کرے تو کیسے ترقی کرے گا, کیسے چلے گا, کیسے جیے گا, کیسے اپنے معاملات دنیاوی کرے گا؟ کیونکہ تمام معاملات دنیاوی کا تمام ماخذ جو ہے, اصل جو ہے, مصدر جو ہے, مبدا جو ہے, وہ اللہ کا کلام مقدس ہے. ٹھیک ہے سر, مختصراً میں آپ سے اور بلال بھائی سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس کتاب کی شان کے حوالے سے باتیں کی, اس کے ثواب کے, اس کے مقام کے حوالے سے بات کی, فضیلت کے حوالے سے بات کی. سر اس
دور میں ضرورت کس چیز کی ہے؟ قرآن پاک سے لے کے ہم قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن پاک پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب پہ یقین رکھنے والے وہ لوگ، مگر اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے اتنے چھوٹے قد ہیں، جو ایک مومن کا قد ہونا چاہیے اتنا ہے ہی نہیں۔ اس پہ بتائیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی بات، شب قدر گزاری آپ نے کل ماشاءاللہ، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ آپ کی عمر کیا ہے، میری عمر کیا ہے، 60 70 80 90 ختم۔ سرکار کی بارگاہ میں یہی بات آئی تھی نا کہ اعمال پہلے کی امتوں کے بہت بڑے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمانا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات میں کوئی عبادت کر لینا 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب پائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جو معاملہ اصل آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ہے کیا، ہم کیسے لے سکتے ہیں سب کچھ، یہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ بات یہ حضرت کہ ہم نے اگر یہ ثواب ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ بہت عطا کر دے، بہت نواز دے، لیکن قرآن پاک اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، قواعد و مخارج بتدریج، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا فہیم بھائی، تو ایسے پڑھیں کہ پھر آپ کے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے نا کوئی کافر بھی گزر جائے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی تو ہونا قرآن کہ مزہ لے کے آہستہ آہستہ محبت۔ آج کل کے جو تراویحوں کے حافظ ہے، بولا جی آدھے گھنٹے میں تراویح ختم کر دی، بڑا پکا حافظ ہے، یہ حافظ نہیں مانتے ہم ان کو۔ حافظ وہ ہونا چاہیے جو محبت سے جب قرآن پڑھے۔ استاد العلماء مفتی سید ذیشان حسین قادری صاحب فرماتے تھے قرآن پڑھا جائے، ایسے پڑھا جائے کہ پیچھے والے بھی رو رہے ہوں، حافظ بھی رو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر آخری چند لمحات ہیں اور آپ سے ہم کام کی بات جانتے ہوئے جناب اجازت چاہیں گے دوستوں سے۔ ایک مثل مشہور ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ قرآن مجید فرقان حمید، کامیابی کی دلیل جو کامیاب ہوئے وہ سب پچھلے والے ہوئے۔ وہ تمہارے پاس باقاعدہ پریسیڈنٹ ہے، اس کو فالو کرو، کہ انہوں نے ڈومینیٹ کیا قرآن کے بلبوتے پر، قرآن کو اپنا لاہے عمل بنایا، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، چاہے جتنی بھی 30 سال کی خلافت راشدہ اسی پر قائم رہی، اسی پر اس کا ڈنکا بجا، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی شاہد جو ہیں سرنگو ہوئے، وہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی اس کی بنیاد ہے۔ آج صرف اور میں اور آپ اس لیے ہے کہ ہم صرف فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جن کی کتاب جو ہے وہ حق ہے، برحق ہے، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے، اور مفتی صاحب کی اسی بات کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا کہ آئیے ہم سب مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے رمضان المبارک تک ہم روزانہ دن میں بھلے ایک آیت ہی صحیح مگر قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے، ضرور پڑھیں گے، اور پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں، نتائج ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اور ہماری اس خصوصی نشریات کی جو ٹیم ہے اس کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ برم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔